بہت پرانی بات نہیں، یہ قصہ ہے ہندوستان کے دل مدھیہ پردیش کے ایک دور افتادہ اور پسماندہ گاؤں کا۔ ایک ایسا گاؤں جہاں کچی سڑکیں تھیں، بجلی کا نام و نشان نہیں تھا، اور لوگ صبح سے شام تک صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے جی توڑ محنت کرتے تھے۔ اسی خاموش بستی کے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں عبد الرحمن نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ عبد الرحمن کی کل کائنات اس کی بوڑھی اور بیمار ماں تھی۔ اس کے والد کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ عبد الرحمن نہایت نیک دل، ایماندار اور اللہ پر یقین رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی صبح مسجد کی اذان کے ساتھ شروع ہوتی اور رات کا اندھیرا چھانے تک وہ شہر کی منڈیوں یا زمینداروں کی کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا۔ کبھی اس کے پاس جوتے خریدنے کے پیسے نہ ہوتے، کبھی وہ خالی پیٹ کام کرتا، مگر اس کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی لفظ ہوتا: الحمدللہ۔ عبد الرحمن جب شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس کے جسم کا ایک ایک جوڑ درد کر رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھتا، ان کے پاؤں دباتا اور ان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا، اس کی ساری تھکن مٹ جاتی۔ ہر رات ماں بیٹا مل کر دعا کرتے۔ عبد الرحمن کہتا: یا اللہ، ہمیں رزق دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنا دینا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت اس کی اس دعا کو کتنی بڑے پیمانے پر قبول کرنے والے ہیں۔ جون کا مہینہ تھا، مدھیہ پردیش کی گرمی اپنی جوبن پر تھی، سورج جیسے آگ برس رہا تھا اور سڑکیں تپ رہی تھی۔ عبد الرحمن اس دن شہر کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ گاؤں میں کام ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے پاس صرف چند روپے تھے جو اس نے بڑی مشکل سے بچا کر رکھے تھے، تاکہ واپسی پر ماں کے لیے کچھ پھل اور دوائیاں لے سکے۔ راستہ بالکل سنسان تھا، دور دور تک کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے پڑی، جہاں ایک بوڑھا شخص ہے بے ہوش پڑا ہے۔ اس کے ہونٹ پیاس سے سفید ہو چکے تھے اور وہ دھوپ کی تپش میں جھلس رہا تھا۔ کئی لوگ وہاں سے گزرے، کسی نے اسے نشئی سمجھا، کسی نے سوچا کہ یہ مرنے والا ہے، کہ وہ اپنا وقت برباد کرے۔ سب آگے بڑھ گئے۔ عبد الرحمن کے قدم بھی ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے سوچا، اگر میں یہاں رکا تو کام کا وقت نکل جائے گا، شام کو خالی ہاتھ گھر کیسے جاؤں گا، ماں بھوکی ہوگی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی ضمیر نے جھنجھوڑا۔ اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے اس بوڑھے آدمی کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ وہ شخص وزنی تھا اور راستہ طویل، لیکن نیکی کے جذبے نے عبد الرحمن کو طاقت دے دی۔ وہ کئی کلومیٹر پیدل چل کر شہر کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹروں نے جب اسے دیکھا تو فوراً اندر لے گئے۔ عبد الرحمن نے اپنی جیب سے وہ آخری چند روپے نکال کر ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا، صاحب، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، بس ان کی جان بچا لیں۔ کچھ گھنٹوں بعد جب بوڑھے کو ہوش آیا تو اس نے عبد الرحمن کو دیکھا۔ اس نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ مجھے یہاں کون لایا؟ عبد الرحمن نے عاجزی سے جواب دیا، بابا جی، میں ایک معمولی مزدور ہوں، آپ کو اللہ نے بچایا ہے، میں تو بس ایک ذریعہ بنا ہوں۔ اس بوڑھے کی آنکھوں میں سے عجیب چمک تھی۔ اس نے عبد الرحمن کا نام اور گاؤں پوچھا اور خاموش ہو گیا۔ عبد الرحمن اسے ہسپتال چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں گیا۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں، کیونکہ وہ اسے ایک معمولی کام سمجھتا تھا۔ زندگی دوبارہ اسی ڈگر پر چل پڑی، وہی غربت، وہی تپتی دھوپ اور وہی محنت۔ 3 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اچانک پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ پولیس کی گاڑیاں اور کالی چمکتی ہوئی کاریں عبد الرحمن کے کچے گھر کے باہر کر رکی۔ گاؤں والے ڈر گئے کہ شاید عبد الرحمن سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن جب گاڑی کا دروازہ کھلا تو وہی بوڑھا شخص باہر نکلا، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ ریاست کا ایک بڑا وزیر تھا۔
وہ سیدھا عبد الرحمن کے پاس گیا اور اسے گلے لگا لیا۔ وزیر صاحب نے روتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے اس دن ایک بوڑھے کو نہیں بلکہ اس ریاست کے خادم کو بچایا تھا۔ تم جیسے ایماندار اور بے لوث انسان کی ضرورت اس ملک کو ہے۔ وزیر صاحب اسے اپنے ساتھ شہر لے گئے، اسے تعلیم دلوائی اور اسے عوامی خدمت کی مشن میں شامل کر لیا۔ برسوں کی محنت اور اپنی اسی پرانی ایمانداری کی بدولت وہی عبد الرحمن جو کبھی اینٹیں اٹھاتا تھا ایک دن مدھیہ پردیش کا وزیر منتخب ہو گیا۔ اس کی حلف برداری کے وقت تقریب میں لاکھوں لوگ موجود تھے۔ جب وہ اسٹیج پر آیا تو اس نے اپنی تقریر کا آغاز ان الفاظ سے کیا، لوگوں نے آج یہاں اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی دعاؤں اور ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے کھڑا ہوں۔ یاد رکھیے، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے وہ دروازہ کھول دیتا ہے جن کا آپ خواب بھی نہیں سوچ سکتے۔ دوستو، نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کا کام بے حساب ہے۔ آج ہی اپنی ارد گرد دیکھیں، شاید کسی کو آپ کی تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہو اور شاید وہی نیکی آپ کی تقدیر بدل دے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔